شاہد علی سائیں عید مبارک دینی ہے. عید مبارک سائیں، عید مبارک. سوال یہ ہے کہ بد دعا سے متعلق اگر گھر میں کوئی ناچاکی ہوتی کچھ ہوتا ہے تو ایک بندہ دوسرے کو اگر بد دعا دیتا ہے یا بہو بد دعا دیتی ہے یا شوہر کو اپنے بد دعا دیتی ہے، اپنے داماد کو بد دعا دیتی ہے، تو اس سے متعلق ذرا تھوڑی سی رہنمائی فرمانی ہے. اس طرح بد دعا بار بار دینی نہیں چاہیے. بد دعا تو ظالم ہو اور اس کے باز آنے کی امید نہ ہو ظلم سے، جو لوگوں پر ظلم کرتا ہو تو اس کو بد دعا دے سکتے ہیں جبکہ باز آنے کی امید نہ ہو. یوں بار بار جو گھروں میں بد دعائیں دی جاتی ہیں یہ عادت اچھی نہیں ہے. اور اگر بد دعا لگ بھی گئی تو پریشانی بھی بد دعا دینے والے کو ہوگی. اب ماں بد دعا دیتی ہے تو پھٹ پڑے، اب بیٹا واقعی پھٹ پڑے تو ماں کا جو کچھ ہوگا، تو مر جائے تو کٹ جائے، تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، یہ کتنی خطرناک باتیں اگر قبول ہو گئی تو تکلیف تو بد دعا دینے والی کو ہوگی. عام طور پہ عورتیں ایسا کرتی ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کی جگہ دعا بھی تو دی جا سکتی ہے، دعا دیں. اگر شرارت کرتا ہے تو بچہ یا اللہ اس کو صحیح کر دے، فرما بردار کر دے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. جاری ہے. دل دکھتا ہے تو بد دعا نکلتی ہے، دعا تو نہیں نکلتی. ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. اچھا، مجھے اپنا تجربہ تو ہے. اللہ اکبر. دل دکھنے پر دعا نکلی. الحمدللہ معاف بھی کیا ہے، دعائیں بھی دی کہ اللہ اس کی مغفرت کر، یا اللہ اس کی مغفرت کر. کیا سوچ کے آپ نے دعا دی؟ یعنی اس وقت کیا میری کانسیپٹ؟ بس سوچ ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے نا کہ خار بچھانے والوں کو بھی پھولوں کا انعام دیا. خار بچھانے والوں کو بھی پھولوں کا انعام دیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مطلب دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. اس طرح کے اشعار. پھر یہ کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. ماشاءاللہ. یعنی یہ سیرت کا پہلو پیش نظر، جی یہ سیرت کا پہلو آپ کے پیش جی نظر جی اس وقت ہوا. اور آپ اب وہ ایک بچپن سے سنتے رہتے ہیں نا یہ اشعار، اس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معافی اور درگزر کے واقعات، تو جو بھی تھوڑا بہت شد بدھ رکھتا ہے علم دین ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنا معافی کر دیتے تھے. خود قرآن کریم میں خذ العفو، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو. اور وہ ایک آیت مبارکہ ہے نا کہ برائی کرنے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، ادفع باللتی. ادفع باللتی ہی احسن. اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، بھلائی سے اس کو دور کر. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی سے ظاہر سلوک کرتے تھے. اور پھر آگے آیت کا حصہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. جب بھی کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسے ہو جائے گا جیسے گہرا دوست. اب اس کے آگے یہ بھی بیان ہے کہ یہ جو نعمت ہے ادفع باللتی ہی احسن، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ جبھی کہ تجھ میں اور اس پہ دشمنی تھی ایسے ہو جائے گا جیسے گہرا دوست. مگر یہ جو نعمت ہے ادفع باللتی ہی احسن، یہ ملتی کن کو ہے؟ تو وہ آگے جو ہے وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم. یہ ان کو عطا کی جاتی ہے کہ جو صبر والے ہیں اور جو بڑے عظمت والے ہیں یہ ان کو دی جاتی ہے. تو یہ بڑا مقام ہے. یہ بس جس کو عطا ہو جائے. بے شک. نہیں، آپ نے بہت پیاری بات کی. آپ لوگ جیسے آپ دین کا کام کرتے ہیں، اب آپ لوگوں کی طبیعت جھگڑالو ہوگی، بات بات پہ چڑ جائیں گے، کوئی تھوڑا مطلب یعنی کہ آپ کے مزاج کے خلاف بات آ گئی تو آپ پہ سے باہر ہو جائیں گے، ہاتھ منہ توڑ دوں گا، سر پھوڑ دوں گا. تو آپ نے دین کا کام کر لیا. یہ کہ دین کا کام کرنا ہے بلکہ دنیا کا بھی کام کرنا ہے. جی دنیا میں بھی کامیاب وہی ہے جو جھگڑلو طبیعت کا نہیں ہے، چڑچڑا نہیں ہے،
जिस जिससे मतलब वो ठान नहीं लेता लड़ाई, तो दुनिया में भी कामयाब होता है। बाबा बद्दुआ के हवाले से एक कॉन्सेप्ट है माशरे में, मैं चाहूँगा इस पर भी रहनुमाई हो जाए। वैसे तो हर एक से डरना चाहिए, लेकिन हमारे माशरे में जो तीसरी नस्ल होती है, खुनसा जो होते हैं, तो वो कहीं पर ब्लैकमेल करते हुए भी सुनाई देते हैं कि भाई हमें दे दो वरना हम बद्दुआ कर देंगे। अच्छा, लोगों में खौफ भी होता है, यार इसने अगर बद्दुआ कर दी ना, तो क्या वाकई ऐसा है, और क्या वाकई में ऐसा कोई कमाल या जलाल है कि इनकी बद्दुआ आम बंदे के मुकाबले में ज़्यादा ख़तरनाक होती है? मेरा कसूर ये है कि मैं दीन की खिदमत करता हूँ। एक क्लिप तो चला था अभी कुछ अर्से पहले, इसमें कुछ यही मखलूक जमा थी और मेरा नाम बिगाड़ कर मुझे इनकी मर्जी में आ रहा था, वो कोसने दे रहे थे। कई साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो आपके सामने बैठा हूँ। ये सोशल मीडिया का क्लिप था। हाँ, आपको तो पता है जी वो बाबा, इस बड़ा केस पर। था, मतलब कोई अल्लाह इसको भी हिदायत दे, आमीन। तौबा की तौफीक दे। तो ये इनको हायर किया होगा, उसने किराए पर लिया होगा, पैसे खिलाए होंगे कि तो बद्दुआ करे। नहीं, वो मुझे डिग्रेड करने के लिए। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और फानुस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई कमाल नहीं है और मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान, ये अपने फ़ज़ाइल दुआ में है, जो आला हज़रत के वालिद साहब की किताब है। उसमें ये अपनी जानों पर बद्दुआ ना करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपनी जानों पर बद्दुआ ना करो, और अपनी औलाद पर बद्दुआ ना करो, और अपने खादिम पर बद्दुआ ना करो, और अपने अमवाल यानी अपनी चीज़ों पर, अपने माल पर बद्दुआ ना करो। कहीं इजाबत यानी कबूलियत की घड़ी से मुआफिक ना हो, यानी ऐसे मौके पर आप बद्दुआ करें कि वो घड़ी कबूलियत की हो। और बद्दुआ करने की तो पजीरा ही नहीं है। अच्छा, ये